اللہ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے اور خدا کا شکر ادا کرے۔ اس دنیا میں رہنے والی چیزوں کے علاوہ بھی اللہ نے بہت سی مخلوقوں کو پیدا فرمایا جن سے انسان دل بہلا سکے، تاکہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر دیا، ایسے شخص کو وہ مخلوق بطور انعام عطا کی جائیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کی تمام دنیاوی مصیبتوں اور آزمائش کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتاب میں اس مخلوق کو حور العین کا نام دیا گیا ہے۔ لفظ حور حورہ سے بنا ہے، اور حورہ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں بے حد شفاف اور لذیذ ہوگی۔ نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک کہ جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے والی چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جو ان کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہ لگایا، اور وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے موتی۔ لہٰذا حور ایک ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام و اکرام کا بدلہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اسے کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حوروں کو زعفران سے پیدا فرمایا۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کے پاؤں کی انگلی سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا، جبکہ گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے بنایا گیا، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کی کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنے ہتھیلی کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کی حسن کی دیوانی ہو جائے، اور وہ اگر اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان تمام چیزیں جگمگا اٹھیں۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئیں۔ وہ کبھی نہ سوتی ہیں اور نہ کبھی حاملہ ہوتی ہیں، نہ انہیں حیض آتا ہے اور وہ نہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی کئی قسمیں اور کئی نسلیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف قسموں کی حوریں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں، اور وہ خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگ آئے گی۔ اسی طرح مختلف جنتوں میں مختلف حوروں کے نام ہیں۔ مثلاً خیرہ اور اینا نامی حور، یہ وہ حوریں ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں جو پرہیزگار مردوں کو جنت میں خود تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے، اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ہر محل میں حور موجود ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے نیچے بے حد خوبصورت کنواری حوریں ہوں گی۔ وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی،
جب وہ درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی سی آواز پیدا کریں گی، اور جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہمبستری کرے گا تو اس کی شہوت 70,000 سال تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی اور وہ اس سے لذت پاتا رہے گا۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسان کو ملیں گی۔